أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین ثم آمین. چلتے ہیں ہم اپنی اگلی صورت کی طرف، سورۃ الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن آیا ہے، اور رحمان کا یہ نام اللہ کے ناموں میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں پورے قرآن کی کوئی اور سورت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اور نام کے اوپر ہو۔ یہ واحد ایسی صورت ہے جو الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ویسے تو 99 نیم ہیں جو ہمیں جو ہے وہ بتائے گئے ہیں قرآن اور سنت سے، یعنی قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور حدیث سے بھی، کل ٹوٹل ان کی جو تعداد ہے وہ ملا کر 99 ہے۔ جو لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ بہرحال الحاد کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی اور نام جو ہے اس کو اس طریقے سے امپورٹنس نہیں دی گئی کہ اس کے نام پر ایک پوری سورت جو ہے اتار دی جائے، اور سورت کا آغاز ہی جو ہے پھر اس نام سے ہو، رحمان۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب کے اوپر حاوی کر رکھا ہے، اور یہ بات اللہ کے عرش کے نیچے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسی نام کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت دیکھنی ہے تو دیکھو پھر آگے وہ بتایا جا رہا ہے، علم القرآن، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم تمہیں دی اور اس کے دینے کا تمہیں انتظام فرمایا۔ اس سے پہلے کی جنریشن جو گزر چکی ہیں، ماں باپ گزرے، باپ دادا گزرے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ قرآن کے ساتھ جو ان کا شغف تھا، یعنی کہ جس طرح سے وہ روزانہ صبح کے وقت قرآن لے کر بیٹھا کرتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے بھی جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو یہ جو ایک پراپر آپ کہہ لیجئے کہ خاندانی طریقے تھے، یہ آگے نیکسٹ جنریشنز کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوئے۔ لیکن قرآن کا وہ علم اور اس کی تعلیم کا وہ انتظام اس دور میں اتنا نہیں تھا جتنا کہ آج یہ موجود ہے۔ تو یہ آج کے دور کے اوپر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک رحمت ہے۔ ہم پرانے زمانے کو، پرانے دور کو یاد کرتے ہیں نا کہ پرانا دور بہت اچھا تھا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بڑا مل جل کر رہتے تھے، لیکن آج کے دور پہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاص رحمت ہے وہ اس پرانے دور کے اوپر نہیں تھی۔ وہ کیا تھی کہ یہاں اب جو قرآن کی تعلیم دینے کا انتظام ہے، آج جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو گیا، یا انٹرنیٹ کی ترقی کی وجہ سے ہو گیا، یا سائنس نے، ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے اس کی وجہ سے ہو گیا، کمیونیکیشن مینز آسان ہو گئے، اس نے قرآن کی تعلیم کو دینے کا ایک خاص انتظام جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کرتے ہیں کہ لوگوں تک جو ہے اس کی کتاب کا علم پہنچے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس رحمت میں سے، اللہ تعالیٰ کے اس قرآن سے، قرآن کی تعلیم سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کتنا جو ہے اس سے اپنے علم کو اور اپنے عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ مہکاتے ہیں اور خوبصورت بناتے ہیں، ایسا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پسند کر لیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ کیا عہد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم نے ہمارے دلوں کے قفل کھول دیے ہیں، تالے جو لگے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، تو اب ہمارے لیے اس قرآن کی تعلیم کو لینا بھی آسان کر دے۔ ایفرٹ بھی کرنی ہے، خواہش بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا بھی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ خالق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، ہم سب اللہ ہی کے تو پیدا کیے ہیں، تو اس لیے ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ کا جو حق ہے وہ کیسے پہچانیں گے ہم؟ جب تک کہ ہم اس کی قرآن کی تعلیم نہیں لیں گے۔ تو لہٰذا کیا بتایا گیا؟ خالق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو جس کو پیدا کیا وہ اس کو کیا چاہیے؟ وہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو اور اس کی بات کو جو ہے وہ سنے، اس کے اپنے اوپر حق کو تسلیم کرے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں، اس کی رحمت کو جو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ علمہ البیان، اور پھر اس نے جو ہے وہ کیوں اس کو قرآن کی تعلیم دینے کا انتظام کیا؟ کیونکہ اس انسان کو اس نے بنایا تو اس کو ایک صفت دے کر باقی ساری مخلوقات سے جو ہے وہ بہتر کر دیا، برتر کر دیا، اور وہ ہے بولنے کی صلاحیت۔ اس نے اس کو بولنا سکھایا ہے، اور یہ قرآن بول کر پڑھا جاتا ہے، یہ بول کر سنایا جاتا ہے، اور اس کے بول کر پڑھنے میں اور اس کے بول کر سننے میں کیا ہے؟ خاص جو ہے وہ ایک لطف ہے، ایک خاص انجوائمنٹ ہے، اور ایک خاص جو ہے وہ انسان کے اوپر وہ اثر کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس دنیا میں لے جاتا ہے جہاں اس دنیا کی پریشانیاں جو ہے وہ بہت چھوٹی لگتی ہیں، اس دنیا کے پرابلم جو ہیں وہ چھوٹے لگتے ہیں،
اس دنیا کے مقابلے میں جہاں پر یہ انسان کو لے جانا چاہتا ہے، ایک ونڈر لینڈ میں۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیراڈائز ہے، جو اللہ کی جنت ہے، ونڈر لینڈ ہے نا، کہ وہاں انسان جا کر حیران ہو جائے گا، اور اس حیرانگی کے اندر جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ شامل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس حیرانگی اور اس خوشی کو جو ہے وہ پانے کا موقع دے، اور اس قرآن سے جو ہے وہ کچھ ہمیں سکھائے جو کہ وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں سے کرے جو کہ اپنی اس قوت بیان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس کے قرآن کی تعلیمات کو لیں اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ مزید نعمتیں بتا رہے ہیں۔ سورۃ رحمان اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، کس طرح سے، جس طرح وہ نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں انسان کے اوپر جو ہے وہ کی ہیں، اور اخروی دنیا کی بھی بہت ساری نعمتوں کے بارے میں جو ہے ہمیں بتایا کہ دنیا میں تو اللہ نے تم پر رحمت کی، یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں بغیر تمہاری ڈیمانڈ کے، بغیر تمہاری ایفرٹ کے، بغیر تمہاری کوشش کے، لیکن اس دنیا کی نعمتوں کے لیے تمہیں بہرحال جو ہے وہ محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، خواہش کرنا پڑے گی۔ الشمس والقمر بحسبان، اس نے سورج اور چاند ایک حساب کے پابند بنائے ہیں، یعنی یہ اللہ کی نعمت ہے، اور تارے اور درخت سب جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں، سب مل کر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری نے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو درخت ہے نا، یہ سورج سعود پڑ رہا ہے۔ ابو سعید خدری جو تھے، ظاہر ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے ہیں، صحابہ تھے، تو جب نبی دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو اس وقت جو نبی کو خواب آتے ہیں وہ تو ہوتے ہی سچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور معجزہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں جو اس کے اصحاب کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی معنی رکھتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جو درخت ہے ایک، وہ سورج سعود پڑ رہا ہے، اور جب آیا ایک سجدے کی آیت کے اوپر تو اس نے جو ہے وہ سجدہ کیا، تو انہوں نے وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو سعید، جب تم نے یہ خواب دیکھا تو کیا تم نے بھی سجدہ کیا اس کے بعد اٹھ کے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد پڑھی، اور جب اس سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے بھی سجدہ کیا اور ابو سعید خدری نے بھی کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کی جو باقی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ جو درخت ہیں، یہ چاند ہے، ستارے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بتاتے ہیں، آسمان کو اس نے بلند کیا، یہ ایک اور اس کی نعمت ہے، اور میزان قائم کر دی، کیسے بیلنسڈ ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ ایک بیلنس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے، اور جب اس بیلنس کو انسان خراب کرتا ہے تب فساد ہوتا ہے، اور تبھی جو ہے وہ لوگوں کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے معاشی ذرائع ہیں وہ بھی پانے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب اس میزان کا تقاضا کیا ہے کہ تم اس میں جو ہے وہ خلل نہ ڈالو، تم میزان میں خلل نہ ڈالو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں جو ہے وہ ڈنڈی نہ مارو، یعنی کہ نہ لوگوں کو ان کے حقوق کے سلسلے میں جو ہے وہ تنگ کرو، اس میں ڈنڈیاں مارو، اور نہ ہی جو ہے وہ لین دین کے معاملات میں۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اور اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، کس طرح ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیکنگ کر دی ہے، ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت، اگر ہمیں خود جو ہے وہ ان کی پیکنگ کرنا پڑتی پھلوں کی، تو ہم تو ان کی پیکنگ کرتے کرتے ہی ان کا حلیہ اور حال جو ہے وہ بگاڑ دیتے۔ اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے، اور بھوسا دانا جب اس بھوسے کے اندر ہوتا ہے، اپنے خول میں ہوتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ کئی سالوں تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو ہے اپنی رحمت اور نعمت کا ذکر کیا ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا علم ہوتے ہوئے بھی تم اللہ کی جو ان نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی جو ہے وہ شکر گزاری نہیں کرو گے بلکہ ناشکری کرو گے؟ انسان کو اس نے جو ہے وہ ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے جو ہے وہ بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بنانے میں جس بھی میٹیریل کا استعمال کرتا ہے، اس کے بعد جو اینڈ پروڈکٹ بنتی ہے وہ انتہائی شاندار ہوتی ہے۔ جن اس سے پہلے بنے اور اس کے بعد انسان کیسے لیسدار گارے سے، اور لیسدار گارا آپ کو پتہ ہے اسے بدبو بھی آتی ہے، لیکن جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اسے بدبو آتی ہے لیسدار گارے کی؟ کیسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے۔ اس نے اس کو جو ہے وہ لیسدار گارے سے پیدا کیا، بس اس سے پہلے جنوں کو وہ آگ کی لپٹ سے جو ہے اس نے پیدا کیا تھا۔ بس اے جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ کیسے کرشمے ہیں اللہ کے، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار وہی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں رہتے ہو، جو کچھ بھی کھاتے ہو، جو کچھ بھی پہنتے ہو، اور جو کچھ بھی کماتے ہو، سب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہے۔ تو لہٰذا
کرنا کیا ہے، مشرق میں رہے انسان، مغرب میں رہے، شمال میں رہے یا جنوب میں رہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اسی کی فرما برداری۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان جو ہے وہ ایک پردہ حائل ہے۔ کیا خوبصورتی ہے! انسان دو کلرز کو ایک جگہ پر رکھ نہیں سکتا، وہ جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے یہ دو سمندر، دو دریا، پانی کے دو مختلف ذخیرے کس طرح اپنا اپنا کلر بھی قائم رکھتے ہیں، اپنی اپنی خصوصیات بھی قائم رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرتوں کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جہازوں کے بارے میں جانتے ہیں نا، یہ مختلف کمپنیز کے ہیں، یہ مختلف جو ہے وہ ملکوں کے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے جو ہے وہ سمندر کے اندر ہیں یا ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ ہم مختلف کمپنیز ہیں، کوئی برٹش ایئر ویز ہے، تو کوئی جو ہے وہ پی آئی ہے، اور کوئی ایمریٹس ہے، اور کوئی جو ہے وہ اتحاد ہے، اور کوئی کسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے جہاز اسی کے ہیں، کیونکہ جو مٹیریل جن سے یہ بنے ہیں نا، وہ انسانوں نے خود نہیں بنایا تھا، وہ اسی زمین سے نکلا تھا، اور اس میں اللہ ہی نے جو ہے وہ رکھا تھا۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے کہ اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، پھر اس کی ناقدری کرتے ہو۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، یہ جہاز بھی جن کی بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں نا پیچھے، اور یہ کہ باقی ساری نعمتیں وہ سب بھی، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی جو ہے وہ باقی رہے گی۔ یعنی کہ جب حشر ہوگا اس سے پہلے ساری دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ ختم ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ ہر آن وہ نئی شان میں ہے، یعنی سب کی حاجتیں پوری کرنے کے بعد بھی اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مزید جو اللہ کے خزانے ہیں وہ بھرے ہوئے انسان کو ملتے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن صفات حمیدہ کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی اللہ کی صفات ہیں تعریف کیے جانے والی جن کی تم تعریف جو ہے وہ نہیں کرو گے؟ اور اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، یعنی تمہارا ٹائم آنے والا ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ نافرمانیاں کر کر کے بوجھ کی طرح جو ہے وہ زندگی گزاری، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ آج دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ جو نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کے احسانات ہی کو جھٹلاتا ہے نا، تو اس وقت جو ہے وہ کیا جھٹلا پائے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے سب کچھ آپ ہی کا دیا استعمال کیا تھا، اب بس ایک موقع مجھے دے دیں، میں واپس جا کے اب جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کروں گا اور ویسی زندگی گزاروں گا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے گروہ ہے جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، یعنی اگر تم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے بھاگنا چاہتے ہو تو ذرا زمین کی سرحدوں سے نکل کر بھاگو۔ نہیں بھاگ سکتے، پہلے تو چیلنج کیا ہے اور پھر کہا اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکو گے، فیل ہو جاؤ گے، چاہے مریخ پر جانے کی پلاننگ کر لو اور چاہے کہو کہ وہ جو پرانی قومیں تباہ ہو گئیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ ڈائنوسورس تھے ان کی جو ہے وہ نسل ختم ہو گئی، یا باقی کوئی اور بھی جانور وہ آتش فشاں جو ہے تھے ان کی وجہ سے، تو اب یہ کہ ہمیں اپنا انتظام کر لینا چاہیے، تو ہم جو ہے وہ مریخ پر جانے کا چونکہ اپنا انتظام کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اگر تم زمین کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ اس کے لیے بڑا زور چاہیے، پہلے تو زمین کی جو کشش ہے نا اس سے نکلنے کے لیے بڑا زور چاہیے، اور اس کے اوپر جو لاگت آتی ہے یعنی کہ اسپیس شپ بنانے میں، اور پھر یہ کہ اس کے فیول کے اوپر اور پھر اس کے اخراجات، تو پھر کیسے جو ہے وہ نکلو گے؟ وہ انسان کی پہنچ سے ہی باہر ہے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جو ہے وہ تم چھٹلاؤ گے؟ کیسے جو ہے وہ تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کرو گے؟ کیسے جو ہے وہ تم اللہ کی طاقت کا انکار کرو گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ کائنات کے اندر سے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تمہیں تباہ کر دیں گی، جن کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ جنہوں نے تو اس بات کو جو ہے اس کا احساس کر لیا، اور انہوں نے جا کر، ہم پیچھے پڑھ چکے سورہ احقاف میں، کہ اپنی قوم سے کہا کہ تم زمین و آسمان میں اللہ سے باغی نہیں لے جا سکتے، اس کی پہنچ سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ انہوں نے جانے کی کوشش کی نا تو وہ نہیں جا سکے، صرف آخری آسمان کی حد تک ہی صرف جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن انسان کو یہ بات جو ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے، اسی لیے وہ اپنی جو ہے وہ ایسی کوشش کرتا ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ پھر مزید جو ہے وہ ریسورسز جھونکتا ہے ان کے اوپر لگانے کے لیے، رادر یہ کہ دنیا کے ملکوں کے اندر جو غربت ہے اور جو افلاس ہے اور جو جنگوں کی وجہ سے لوگوں کے حالات ہیں ان کو بدلنے کے اوپر لگائے۔ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا،
اور اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے، اور اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ کسی مجرم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے منہ میں یہ جو آگ کی لگام ہے یا یہ جو پسینے کی لگام ہے یہ کیوں ہے، تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن جو ہے وہ احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ گھسیٹا جائے گا، اتنی ان کی انسلٹ ہوگی۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کیا کہا جائے گا؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرائے جائیں گے، کبھی جو ہے وہ گرم پانی پینے کی طرف بھاگیں گے، کبھی آگ میں جو ہے وہ جلیں گے، بس یہی کچھ ہوتا رہے گا ان کے ساتھ۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کیسے جو ہے اس بات کا انکار کرو گے جب جہنم میں چلے جاؤ گے؟ پھر دیکھی جائے گی کیا؟ اس وقت یہ کہہ سکو گے ہاں اب دیکھ لیا میں نے، اب دیکھ لیا میں نے، اور اب جب دیکھ لیا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو اللہ سے نہیں ڈرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، جو اپنے رب کا خوف رکھے اور اس کی وجہ سے برائیوں سے دور ہٹ جائے، اس کے لیے ایک نہیں دو باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعمال ہمیں ایسے بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی، جن کی وجہ سے جنتیں ملیں گی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ جو شخص جو ہے وہ حق پر ہے اور حق پر ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ جو جھگڑا ہے اس کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت کے اطراف میں اس کا گھر بنائے گا، اور جو مذاق میں جھوٹ کو چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے سینٹر میں گھر ہے، جو اپنی اخلاق کو اعلیٰ کر لے اس کے لیے جنت کے بلند و بالا جو جگہ ہیں وہاں پر جو ہے وہ گھر ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کی گئی ہے اللہ کا خوف، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے دو باغ ہیں، وسیع و عریض جنتیں ہیں، دو، کہ ایک سے نکلے دوسرے میں چلا جائے۔ تو گویا یہ اللہ کا جو خوف رکھنا ہے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، اور یہ ہر ایک کے پاس بھی نہیں جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک شخص تھا نا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ آگ لگا دینا اور میری راکھ کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینا اور سمندروں میں بہا دینا اور جو ہے وہ مختلف جگہوں پر پھینک دینا، تاکہ مجھے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا نہ ہونا پڑے۔ یہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ شرک بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں اور قدرتیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ شک کرنا۔ لیکن جب وہ فوت ہوا اور لوگوں نے، اس کے بچوں نے اور آدمی یہ سب کچھ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کرو، سمندروں کو حکم دیا کہ اس کی جو جسم کی راکھ ہے اس کو واپس کرو۔ جب سب ایک جگہ پر جمع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ۔ وہ شخص جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا میں ڈر گیا تھا آپ سے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم واقعی ڈر گئے تھے؟ اس نے کہا میں ڈر گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا جا، اس ڈر کی وجہ سے تجھے میں نے بخش دیا، حالانکہ یہ جرم بہت بڑا تھا کہ اس حکم کی جو ہے وہ خلاف کیا جائے۔ یعنی اللہ کا ڈر رکھنا اور خوف رکھنا، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے، غلطیوں سے، دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے سے روک لینا، یہ اللہ کو جو ہے وہ انتہائی پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ اب تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے، دونوں پاکوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ دو خوف اور دو خوشیاں ایک انسان پر جمع نہیں کریں گے، یعنی کہ جو انسان دنیا کے اندر اللہ سے جو ہے وہ خوف کھا کر رہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس خوف سے بچا لیں گے اور اس کے لیے پھر ہمیشہ کی خوشیاں۔ اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ ڈرائیں گے۔ تو لہٰذا اس دنیا کے اندر اللہ سے خوف کھا لینا یہ جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہ خوف کھانا ایسے نہیں کہ بس خوف کھا کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس خوف میں کیا ہے کہ کوشش بھی کریں، جد و جہد بھی کریں، اپنے بچاؤ کے لیے کوششیں بھی کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے اور بری عادتوں سے اور بری حرکتوں سے جو ہے وہ باز بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ان باغوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان دونوں باغوں میں اور کیا ہوگا؟ ہر پھل کی دو قسمیں، اور وہ اپنے رب کے کن کن انعامات کو جو ہے وہ تم جھٹلاؤ گے۔ بعض لوگوں کو نا پیئرز بڑے پسند ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ ٹوئنز بڑے پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسی لیے ان کی ہابی کیا ہوتی ہے، وہ ہر قسم کا جو ٹوئنز ہوتا ہے نا اس کی تصویریں نکال کر، چاہے وہ کسی اور کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، وہ خود جو ہے وہ رکھتے رہتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں
ٹوئنز اور یہ کہ اس طرح کے جوڑوں کی شکل میں نعمتیں ان کو ملیں تو ان کو کیا چاہیے؟ اللہ کے خوف کو اپنے اندر پیدا کر کے نافرمانی اور گناہوں سے پرہیز کرنا. اور جنتی ایسے فرشتوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں جو ہے وہ پھلوں سے جھکی ہوئی جو ہے وہ ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. یعنی کہ جیسے جنت کی نعمتیں جو ہیں نہ کسی انسان نے دیکھا نہ کسی جن نے دیکھا ہوگا، تو اسی طرح جو وہاں پر انسان کو جو ہے سپاؤزز ملیں گے، یا یہ کہ جو حوروں کی بات یہاں پر کی گئی ہے وہ بھی کیا ہے جسے پہلے کسی جن اور انسان نے نہ دیکھا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. لہذا اگر انسان زمین پر احسان کرے گا، انسان احسان کی روش اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، بہترین اور حسین جگہ جنت میں اس کو دیں گے. بس اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو خوف اللہ سے کھانا اور اپنے آپ کو بری خواہشات، بری حرکتوں، برے عادات اور افعال سے روکنا اتنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے کہ 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی، گھنے سرسبز و شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں دواں فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان حوروں کو ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت جو ہے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے لینا اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے. اور برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر و برکت، بڑھوتری، اضافہ، نعمتوں میں اضافہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو، اللہ کی رحمتیں مزید ہمارے اوپر آئیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھ پڑھ کے برکت لینی ہے، بلکہ اس نام کے پڑھنے کا جو تقاضا ہے، یعنی اعمال کو چینج کرنا، اور یہ کہ اس کی جو عزت اور احترام کرنا اللہ کے نام کا بھی اور اللہ کی ذات کا بھی، تو وہ بھی جو ہے وہ ہمیں جب اللہ کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سورۃ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یک بار کی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ انسان اپنے اعمال کے مطابق 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، بڑے ہی لکی لوگ ہوں گے۔ اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، انتہائی بیڈ لک ان کی۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، یہ تو سب سے آگے نکل جانے والے ہیں، انتہائی جو ہے وہ خوش قسمت ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ کے قرب کو پانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوششیں کرتے رہے نا۔ اور انسان سب سے زیادہ کب اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ سجدوں میں۔ تو لہٰذا اپنے سجدوں کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر دھیان دینا کہ اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک رہے ہیں تو ہمارے خیالات، ہمارے ارادے، ہماری خواہشیں اور ہماری محبت اور ہمارا دل جو ہے وہ بھی اللہ کے آگے جھک جائے اور حقیقی معنوں میں ہم اللہ کا جو ہے وہ قرب پا سکیں۔ تو جو دنیا میں یہ قرب پانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے وہ اپنے قرب کے لیے جو ہے وہ منتخب کر لیتے ہیں، آخرت میں بھی ان کو اپنے قریب کریں گے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنتی 3 گروہوں میں ہوں گے۔ دائیں سائڈ والے وہ جو آدم علیہ السلام کی دائیں سائڈ سے نکلے، یہ کون سے ہوں گے؟ ان میں اکثریت جنتیوں کی ہوگی۔ اور بائیں سائڈ والے جو کہ آدم علیہ السلام کی بائیں سائڈ سے نکلے، اور ان میں اکثریت جو ہے وہ جہنمیوں کی ہوگی۔ اور سامنے والے کچھ لوگ سامنے ہوں گے، اور یہ جو سامنے والے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ یہی مقربین ہوں گے، یہ اللہ کے سامنے ہوں گے، جس میں انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جتنی ایفرٹ کرنا پڑے گی انسان کو میکسیمائز، کیونکہ ظاہر ہے اعلیٰ درجہ ہے پانا تو اس کے لیے کوشش بھی زیادہ چاہیے ہوگی، تو وہ جو ہے وہ کرنی ہے۔ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، کیونکہ پچھلے جو ہیں وہ تو پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں گے، تو اس میں سے نکلے یہ بھی کم ہی لوگ پھر مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، یعنی اتنی شاندار ان کی جو ہے وہ سیٹنگ ہوگی۔ آج دیکھیں لوگوں کے ہم جو ہے وہ صوفے دیکھ دیکھ کر نا تو کیسے جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے جو ہے وہ صوفے اور ان کے بیٹھنے کی جگہ بتا رہا ہے، کیسے زبردست، ایسے منقش اور خوبصورت۔ ان کی مجلسوں میں عبدی لڑکے شراب چشمہ جاری لبریز لیے اور کنٹر اور ساغر لیے دھوتے جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے، ایسی زبردست کراکری جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے پھل اور فواکے، یعنی کہ جو کچھ بھی لذیذ پھل جو ہے وہ پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا، ایسے بیٹھ کے تمنائیں کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اٹھ کر کوششیں کرنے کے لیے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات جو ہے وہ نہ سنیں گے، جو بھی سنیں گے، جو بھی بات ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، یعنی حقیقت کے مطابق ہوگی، اچھی ہوگی، دل کو لبھانے والی ہوگی، دلوں کو جو ہے وہ سیڈ کرنے والی اور تنگ کرنے والی نہیں ہوگی۔ مذاق بھی اچھے ہوں گے وہاں پر لوگوں کی ہنسیاں جو ہیں وہ بھی دوسروں کو تنگ کرنے والی نہیں، نہ ان کی آواز باز ہوتی ہے نا کہ مل کر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے کہکوں سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے، جو اچھا ہوتا ہے اس میں بھی سب کچھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن آخرت کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، جنت میں جو بھی ملے گا سب اچھا ہی اچھا ہوگا۔ اور وہ دائیں بازو والے، تو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بھیریوں اور طے بر طے چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں دواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے
اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی جگہ بھی اچھی ہے اور ان کو ملنے والی نعمتیں بھی بڑی زبردست ہیں، اور ان کی بیویوں کو ہم بطور خاص نئے سرے سے پیدا کر دیں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ یعنی کہ جنت کے اندر ہر شخص جو جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم فگر بتایا ہے، ایج بتایا، وہ راؤنڈ اباؤٹ 30۔ اور پھر کیا کہا گیا ایسی عورتوں کو؟ اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں جو ہے وہ ہمسن، یہ کچھ ہے دائیں بازو والوں کے لیے، وہ اگلوں میں سے بھی ہوں گے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی۔ اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا۔ دھواں جو ہے وہ سایہ تو دیتا ہے لیکن انتہائی تکلیف ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے، اور انہی خوشحالیوں میں بدمست ہو کر انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ جو کرتے تھے برا تو کہتے تھے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کہاں زندگی گزار کے آئے ہو؟ کیا وہ اور ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے سے جو ہے وہ گزر چکے ہیں؟ یعنی کئی صدیاں پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن جو ہے وہ ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مقرر کرنا ہے، آلریڈی مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، تم اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے اونٹ کی طرح جو ہے وہ پیو گے۔ تمہارے پینے کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اچھا مشروب جو ہے وہ تمہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں نہیں بات مان جاتے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ اس کی بات ماننے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، یعنی کہ ماں کے رحم میں جو بچہ جب بنتا ہے تو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ یعنی کہ کوئی سائنٹسٹ بنا دیتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا دیتا ہے، کون پیدا کرتا ہے اس بچے کو؟ اور تمہارے درمیان ہم نے موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں۔ جس خوبصورت طریقے سے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اس کی خاص قدرت ہے، وہ چاہے تو ان شکلوں کو بدل دے۔ ہماری شکلیں جتنی خوبصورت انسانوں جیسی ہیں، انسانوں جیسی نہ رہیں۔ سوچیں کسی بندر کی شکل ہو جائے، کسی مرغی کی شکل ہو جائے، کسی گائے کی شکل ہو جائے تو کیسی شکل لگے گی ہماری؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بس سے باہر تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ کی نافرمانیاں کرے انسان تو پھر اسے ڈرنا چاہیے، اور کسی ایسی شکل میں جو ہے وہ تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں جو ہے وہ سبق نہیں لیتے؟ کیوں جو ہے وہ اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے؟ کیونکہ انسان کا جیسا عمل ہوگا نا ویسی ہی جو ہے وہ اس کی جزا اور سزا بھی ہوگی۔ تو کبھی تم نے سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو؟ یعنی یہ جو بیج تم زمین کے اندر ڈالتے ہو تو تمہاری ایفرٹس ہوتی ہیں، تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ ایک پودا نکل آتا ہے، بلکہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو زمین کے اندر مٹی ہے اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے، ہواؤں کو مصیبت پڑ جاتی ہے، پانی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جو بیج انسان نے ڈالا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو جو ہے اس کی محنت کو برابر کرنا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ زمین سے باہر نکالنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ انسان تو بس جو اوپر اگتا ہے پھر اس کی تھوڑی دیر جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کھا لیتا ہے، پھر کھا کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بیج جو تم ڈالتے ہو، بوتے ہو، اسے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے جو ہیں وہ ہم ہیں؟ تو لہٰذا یہ تو سبھی انسانوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خود کسی جگہ پر نہ کسی درخت کو پیدا کرتا ہے نہ کسی پودے کو پیدا کرتا ہے، یہ تو سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ یہ اس پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہو گیا، اس دفعہ جو ہے وہ کیڑا لگ گیا، اس دفعہ جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ غذائیت کم تھی، اس وجہ سے تھا کہ پانی جو ہے وہ زیادہ لگ گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، انسان یہ ریزنز بیان کرتا ہے کہ وہ جی اس وجہ سے فصل تباہ ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم باتیں بناتے رہ جاؤ، بلکہ یہ کہ الٹی ہمیں تو چپٹی پڑ گئی، بلکہ ہمیں یعنی کہ زیادہ لاگت زیادہ آ گئی، سرمایہ زیادہ لگ گیا اور حاصل کچھ نہ ہوا، بلکہ ہمارے تو جو ہے وہ نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ پھر اس وقت اپنی بد نصیبی کا گلہ کرنا شروع کر دیتے اور یہ نہیں دیکھتے جو تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادلوں سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی جب پانی پی لیتے ہو، کھانا کھانے کے بعد تو بہت سارے لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ الحمدللہ کہنا، پانی پینے کے بعد جو ہے وہ کتنے لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ انہوں نے الحمدللہ کہنا ہے؟ یہ بھی ہمارے جو ہے وہ ٹیسٹ ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم کیوں جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ پانی پیتے ہو میٹھا اور شکر ادا نہیں کرتے اور نافرمانیاں کرتے ہو۔ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے؟ پرانے زمانوں میں تو آگ جو ہے وہ درخت سے پیدا کی جاتی تھی، اس کی لکڑیوں سے، لیکن آج جو ہمارے چولہوں میں گیس چلتی ہے یا جو الیکٹرک چولہے ہیں ان میں جس طرح سے آگ ہے، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کی طاقت کس نے دی تھی انسانوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کیا اس کا درخت جو ہے وہ تم نے پیدا کیا تھا؟ یہ طاقت یہ قوت جو ہے وہ تم نے دی تھی الیکٹریسٹی کو، یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ تو اسباب ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یعنی لوگ جب اس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ایسی ناقدری کر رہے ہیں، ایسی ناشکری کر رہے ہیں، تو شکر گزار انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کے نام کی تسبیح۔ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ یاد دہانی ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی خاص تسبیح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی، اور خاص طور پر وہ کلمات جو کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ بولنے میں ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، یعنی جب تارے پلٹ سے ہیں۔ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، یعنی یہ اس الکتاب کی بات ہو رہی ہے جسے قرآن نکال کر جو ہے وہ پہلے 7ویں آسمان پر نازل کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمین پر نازل کیا گیا لیلۃ القدر کے موقع پر۔ تو وہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اس کی خاصیت بیان کی گئی کہ اس کے پاس جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہ مطہرین ہوتے ہیں، اور یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، انٹرسٹ نہیں ہے تم نے اس میں۔ بے اتنائی یہی ہوتی ہے نا، کیئر لیس ہونا کسی چیز کی طرف سے، اس کی طرف جو ہے اس میں انٹرسٹ نہ لینا، اس سے محبت نہ کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا یہی رویہ ہے، جب اپنی قرض ہوتی ہے، جب اپنا مقصد ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ، اس کو اٹھا کر پھرنا، اس کے لفظوں کو دیکھنے کی چاہت کہ کیسے جو ہے وہ ان کے اندر خوبصورتی ہے، یہ تو انہی کا کام ہے جن کو اس سے محبت ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ اپنا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ اور پھر اس نعمت میں سے اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، اس کی بات نہیں مانتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہاں اس کی نافرمانی ہو بھی جائے، صرف اس کو جو ہے وہ اس کی تلاوت کر کے جو ہے وہ رکھ لیا جائے، بات نہ مانی جائے، تو پھر بھی جو ہے وہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ یہ ہے تم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ تو قرآن کے اندر سے اپنا حصہ پانے، قرآن کیا ہے دراصل؟ عزت والی کتاب ہے نا، بلند پایا کتاب ہے، اللہ تعالیٰ پیچھے بتا رہے ہیں، رحمتیں ہیں اس کے اندر، برکتیں ہیں اس کے اندر، شفا ہے اس کے اندر۔ تو قرآن کو چھوڑنا، اس سے بے اتنائی کرنا، اس کی کئی جو ہے وہ اقسام ہیں۔ نمبر 1، اس کے معنی مطلب نہ سمجھنا، اس کو ٹائم نہ دینا، اس کو توجہ نہ دینا، اس سے علاج نہ کرنا، اس سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان وجوہات کو تلاش نہ کرنا جس کی وجہ سے انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، یہ سب جو ہے قرآن سے بے اتنائی کرنا ہے، اور یہی جو ہے وہ اس کو جھٹلانا ہے۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس پھر کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی کہ تم سمجھتے ہو کہ تم واقعی اتنے طاقتور ہو، تو اس وقت جو ہے اس کی جان کو نکلنے سے روک دیا کرو۔ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں، اس کو وہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو غیب کی حالت میں تھا، مگر تم کو نظر نہیں آتے، کیونکہ تمہاری آنکھوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے وہ بندش قائم رکھی ہے تمہارے لیے جو غیب تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کرے، اور نعمت بھری جنت ہے۔ اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تم پر، سلام ہو تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو، گناہ گاروں میں سے ہو، مجرمین میں سے ہو، تو پھر اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، یعنی جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ حقیقت میں ایسا ہی ہونے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ایسا ہونے والا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه
يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ہم چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے
ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات میں جو مختلف چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کچھ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جاندار ہے، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو کہ بظاہر ہمیں بے جان نظر آتی ہے کیونکہ اس میں اس طرح کی روح نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں بھی ایک طرح کی زندگی حاصل ہے، اور انہیں بھی اپنی زندگی کا شعور ہے، اور اپنے اس شعور کا ثبوت وہ کس طرح سے دیتے ہیں، اپنے رب کو پہچان کر، اپنے خالق کو پہچان کر جس نے ان کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، ان کو وجود بخشا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی تسبیح کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، اور یہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ پہچانتی ہے اس چیز کو کہ اس کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، وہی جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور پھر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہی ازل بھی ہے اور وہی آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے احاطہ ادراک سے باہر نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے تھا، وہ سب سے بعد میں ہوگا۔ جب ساری دنیا مر جائے گی، کائنات جو ہے ختم ہو جائے گی، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، جنات بھی ختم ہو جائیں گے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، تو صرف اللہ کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جانتا ہے جو پوشیدہ تر ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر استوا فرمایا، اور وہ اس نے خود فرمایا، کسی نے نہیں اس کے لیے اس عرش کو جو ہے وہ ہموار کیا اور جا کر جو ہے اس نے اس کے اوپر استوا کیا، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اوپر استوا کیا۔ اور جو عرش ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے، اور اس کے بارے میں جو کیفیت ہے اس کی وہ ہمیں بتائی نہیں گئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، اور یہ متشابہات میں سے ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں سوال کرنا یا اس کے بارے میں پوچھنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعات میں شمار ہوتی ہیں۔ جیسے کہ امام مالک نے کہا کہ عرش جو ہے وہ وجود رکھتا ہے، یہ معلوم ہے ہمیں، کیفیت کیا ہے اس کی، یعنی کہ اس کی حیت کیا ہے، کیسی اس کی شکل ہے، یہ مجہول ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا عرش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ فرمایا اس کے علم میں ہے وہ سب کچھ جو کہ زمین میں جاتا ہے، چاہے بیج جاتا ہے، چاہے جو ہے وہ کوئی انسان جاتا ہے، یا وہ انسان کوئی چیز جو ہے وہ زمین کے اندر چھپاتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ سب کا سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ سب بھی اس کے علم میں ہے۔ اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، یعنی زمین سے کیا نکلتا ہے، پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، معدنیات نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو انسانوں کے لیے رزق ہے اور رزق کی جتنی بھی فارم ہے وہ ظاہر ہے کہ زمین سے نکلتی ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ پھر مردے جو اس کے اندر جاتے ہیں اس کا علم بھی اللہ کو ہے، اور جب وہ قیامت کے دن نکلیں گے اس کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے وہ بارش کی شکل میں ہے، وحی کی شکل میں ہے، فرشتوں کی شکل میں ہے، جو کچھ بھی ہے سب جو ہے وہ تقدیر کے چاہے معاملات ہیں، سب جو ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، فرشتے جو ہے وہ واپس اللہ کی طرف جاتے ہیں، انسان کے اعمال جاتے ہیں، نیک روحیں جو ہیں وہ آسمان پر لے جائی جاتی ہیں، شہداء کی روحیں جو ہیں ان کو جو ہے فوراً آسمان پر جنتوں میں جو ہے وہ داخل کر دیا جاتا ہے، وہ سب بھی اس کے علم میں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ ہے جہاں بھی ہم ہیں، یعنی اپنے گھروں میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جب انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے کاموں کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے کاموں کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رب کے اوپر اس کو یقین ہے نا، اور جس کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے تو جب اس کو یہ بھی پتا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کام کو جو ہے وہ مزید خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو بلیورز کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ آیت جو ہے ان کے کاموں کو مزید اچھا کرنے میں جو ہے وہ مہمیز کرتی ہے، ان کو اچھا جو ہے ان کو بنانے میں مزید جو ہے وہ تیز کرتی ہے، کہ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھتا ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ کسی کی خدمت ہے
یا اس حسن اخلاق ہے، وہ قرآن کو پڑھنے کا معاملہ ہے یا اس کے اوپر عمل کرنے کا معاملہ ہے، وہ دوسروں تک کتاب کے معاملے کو یا اس کے پیغام کو پہنچانا ہے یا پھر یہ کہ اس کے اوپر خود عمل کرنا ہے، سب جو ہے ان کاموں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں جب ہم کتاب کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ کتاب تو ویسے بھی اللہ کی پسندیدہ کتابوں میں سے ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے اور جو اس کو پڑھاتا ہے اور جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جب ہم کسی دوسرے کو قرآن کی کلاس کے لیے بلائیں گے یا قرآن کے لیے بلائیں گے یا کسی کو موٹیویٹ کریں گے، تو کتنی اس کام میں جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اور کتنا جو ہے وہ ہمارا سٹائل ہی بدل جائے گا، اور ہماری کوشش کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا میں اللہ کی بات اس طریقے سے ساتھ کروں کہ اس کو جو ہے وہ پسند آ جائے۔ تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے دن اسی کی طرف پیش کیے جانے والے ہیں، اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کیے جانے والے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یہ جو نیتیں ہیں نا، یہ ہمارے دلوں کے راز ہیں، ہماری جو پلاننگز ہیں نا، یہ ہمارے دلوں کے راز ہیں۔ ان رازوں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے نامہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی ہماری نیتوں تک نہیں پہنچ پاتے، ان تک تو صرف جو ہے وہ وہی نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال ڈائریکٹ جانتا ہے، براہ راست جانتا ہے، صرف وہی جانتا ہے سینوں کا حال جو ہے وہ کیا ہے۔ شیطان بھی ہمارے دل کو صرف سونگتا ہے اور اس تک جو ہے وہ وسوسے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، ہم اللہ کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں، کتنا اس کے لیے جو ہے وہ آگے جانا چاہتے ہیں، کیا ہماری پلاننگ ہے، یہ جو ہے وہ نہیں جانتا۔ یہ صرف اس چیزوں کو وہ ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان سے گیس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں جو دلوں کے راز ہیں، جو ان کے پوشیدہ باتیں ہیں، جو چھپے ہوئے پلاننگز ہیں، ہماری انٹینشنز جو ہیں اور ہماری نیتیں، یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اسی لیے جب اس کا علم اتنا زبردست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آمینوا باللہ ورسولہ، لہٰذا تم کیا کرو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، اور وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور یہ کہ خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی بات، اور اس کے ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے پھر کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، سرمایہ کی، فائنانس کی اور منی کی، تو کیا کہا کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جس کا اللہ نے جو ہے وہ تم کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی دوسروں کے جو کام ہیں یا ان کاموں کے نتیجے میں جو انہوں نے مال کمایا ہے اس میں سے چوری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جو تمہاری اپنی پوزیشن میں ہے، چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہے یا مال کی شکل میں یا اولاد کی شکل میں تمہارے کنٹرول میں ہے، جس کے اوپر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جو تمہارے انڈر ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ، اس کا جو ہے وہ تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، جو اس کے پاس ہے اس کو خرچ کرے۔ یہ جو اس قسم کی سٹوریز ہم سنتے ہیں کہ وہ کسی نے جو ہے وہ فلاں جگہ سے جو ہے وہ لیا حرام کے طریقے سے، یا پھر یہ کہ ایک رابن ہوڈ تھا، اس کی ہم بڑی فیمس سٹوری سنتے ہیں کہ وہ امیروں کا مال لوٹتا تھا اور غریبوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا تھا۔ اس چیز کا مکلف اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا کہ وہ کسی کا مال چوری کرے اور چوری کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کرے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی، نہیں، بلکہ یہ ایک الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا ہے ہم سے، وہ جو ہمارے کنٹرول میں ہے، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس کا ہم سے سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جو ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ ہماری اپنی ذات ہے، ہماری ذات کے اندر کے خزانے ہیں، ہمارا دماغ ہے، دل ہے، صلاحیتیں ہیں، علم ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں ان کا سوال کیا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ ہم نے کیسے اللہ کی راہ میں لگایا۔ اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے سیریسلی، اپنے جو ہے وہ اس جو انٹینشن تھی ایمان لانے کا، جو یقین تھا، اس کو جو ہے ثابت کریں گے اپنی جو ہے وہ مال خرچ کر کے، ان کے لیے پھر کیا ہے، بڑا ہی اجر ہے۔ یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کس کے لیے کیا ہے،
ایکشن کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، جو صرف یہ کہ ایمان لا کر بیٹھ نہ جائیں بلکہ اس ایمان کو ثابت کرنے کے لیے پھر ایکٹ بھی کریں کچھ، تو پھر ان کے لیے پھر کیا ہے، بڑا اجر ہے۔ اور یہاں پر اجر کا وعدہ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم سے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ بڑے ریوارڈز دے گا، جنتیں دے گا، جنتوں میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا گمان ہی گزرا، تم اس کی طرف نہیں دوڑتے اور تم اللہ پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور بار بار جو ہے یہ ایمان لانے کی دعوت دینا، اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں، کوئی جھوٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، عبادت میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، نمازوں میں غفلت ہو جاتی ہے، تو ایمان کا لیول نیچے چلا جاتا ہے۔ پھر ایمان کے اسی لیول کو اوپر لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان نیکیوں میں جو ہے وہ سبقت کرے اور بھاگے، نیک کاموں میں جو ہے وہ دوسرے سے مزید آگے بڑھ کر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے رسول، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے عہد لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحاب جو کہ ان کے ارد گرد تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان حقیقت کی روشنی کی طرف آ جائے، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے صرف اس کی عربی ہی پڑھتا رہتا ہے، اور وہ بھی غلط سلط طریقے سے، نہ اپنی عربی کو ٹھیک کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے مطلب اور معنی سمجھتا ہے، نہ اس کے مفہوم جو ہے اس تک اس کی پہنچ ہے، نہ اس کے اندر جو علم کے موتی ہیں اور عمل کے جو ہے وہ ہیرے ہیں ان کو چن پاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تاریکیوں ہی میں جو ہے وہ بھٹک رہا ہے، اور قرآن اس کی زندگی میں آ کر بھی روشنی نہیں لا پا رہا، اور جو ہے وہ معاملہ پھر کہاں پر آ جاتا ہے؟ عمل نہ کرنے میں، ایکشن نہ لینے میں، اور کوتاہی کرنے میں، سستی کرنے میں۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ تاریکیوں سے نکال کر انسان کو روشنی میں لے کر آتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں، اس کے اخلاق سنورنے لگتا ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہونے لگتی ہے، اس کو مایوسیوں کے اندھیرے سے نکلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی روشنیاں جو قرآن یہ لے کر آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، یعنی اسی وجہ سے تو اس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، تمہیں جو ہے اس کا حامل بنایا ہے۔ ورنہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان بتائے کہ اس نے مسلمان گھرانے میں، خاص طور پر جو بائی بون مسلمز ہیں، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان گھرانوں میں جب پیدا کیا تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی؟ کیا اس کے لیے کچھ پے کیا تھا؟ یا اپنی خواہش کا ہی اظہار کیا تھا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو انتہائی اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور آخری نبی کو امتی بنا کر بھیجا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی وہ چاہے تو خود ہی خرچ کر لے، لیکن وہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، تم پر شفقت فرما رہا ہے تاکہ تم اس کے ہاں درجات بڑھا لو۔ اور تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، یعنی کہ جب چیزیں سٹریم لائن ہو چکی ہوں گی، کوئی پرابلم نہیں، نتائج سب کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے، اس وقت اگر کوئی خرچ کرے گا نیکی کے کام میں تو وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ یعنی کہ جب انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان پروجیکٹس کے اوپر لگایا، ان کاموں کے اوپر لگایا، اور اس وقت جو ہے وہ سٹیپ لیا جب کسی کو جو ہے وہ یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کام اتنا جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ نیکی کہ ہر کام کا جو ہے وہ حال ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ لینا، اور پہلے سٹیپ لینے والوں میں جو لوگ مدد و معاون بنتے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، رادر ان کے جو کہ بعد میں آئے۔ دونوں کے لیے اجر تو جو ہے وہ ہے، لیکن جو بعد والے ہیں ان کا درجہ پہلے والوں سے جو ہے وہ کم ہے، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے جو ہے وہ اچھے وعدے فرمائے ہیں، یعنی دونوں ہی کے لیے ہے تو جنت ہی، لیکن جنت کے بھی ہم جانتے ہیں 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے درمیان 200 سال کی مسافت ہے۔ یہاں سے ایک آسمان سے جو دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، اور 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے 100 درجے، اور جنت کے ہر درجے کا فاصلہ 200 سال کی جو ہے وہ مسافت کے اوپر ہے۔ تو دیکھ سے جو ہے وہ اندازہ کر لیں آپ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جتنی جلدی کرے گا کام کو کرنے میں، اور اس کے لیے جو اس کی ایفرٹ ہوگی اور کوشش ہوگی، اس وقت جو ہے اس کو جو
اجر ملے گا وہ جنت میں درجات کی بلندی کی شکل میں ملے گا، اور وہ دوسروں سے جو ہے وہ اچھے درجے پانے میں بہت آگے جو ہے وہ نکل جائے گا، جو جتنا آگے جو ہے وہ کام کرنے میں آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تمہارے ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اسے واپس دے۔ یہ خاص طور پر یہاں پر قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے، اور قرض حسنہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ قرض جو کہ اللہ تعالیٰ کہ دین کے لیے خرچ کیا جائے، خاص طور پر دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، چاہے وہ پرنٹنگ کی شکل میں ہو، چاہے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے جو لوگ ہیں ان کی پیمنٹ کی شکل میں ہو، یا پھر یہ کہ چاہے جو ظاہر ہے کہ آج کل جو فیسلٹیز یوز ہوتی ہیں میڈیا کی، جیسے انٹرنیٹ ہے، کہ اس کے کنیکشنز کے لیے جو پیمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سب دین کے معنوں میں جو بھی جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا یہ قرض ہوگا۔ اور قرض حسنہ جو ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اس کے دین کے لیے تو دیا ہی جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دیا جائے۔ لوگوں کے سامنے جب آپ دیں گے تو وہ تو کسی کو نظر آ ہی جائے گا، لیکن جو اللہ کو دکھانے کی نیت سے دیا جائے گا، جو دل کی حالت ہوگی وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو جو ہے وہ نظر آئے گی، اور اللہ کے لیے وہی جو ہے وہ نیت قابل قبول ہوگی، وہی جو ہے وہ قرض حسنہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس قرض کو دے کر اسے جتلایا نہ جائے، اس کا لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذکر نہ کیا جائے، اور لوگوں سے جو ہے وہ تعریف سمیٹنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے کچھ نہ کیا جائے، تو تب وہ قرض جو ہے وہ قرض حسنہ بنے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا، اسے کئی گنا بڑھا کر جو ہے وہ واپس کرے گا۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے اوپر تنگی نہیں آتی جو اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہترین اجر ہے کہاں؟ آخرت کی زندگی میں۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے، اور یہ جو نور ہوگا یہ کیسے انسان کے پاس آئے گا، کیسے اس کو جو ہے وہ حاصل کر پائے گا؟ عمل کر کے، اور جتنے اچھے اعمال ہوں گے اور جتنے اچھے طریقے سے کیے گئے ہوں گے، جتنی سرعت کے ساتھ کیے گئے ہوں گے، ان کا اجر جو ہے اتنا ہی زیادہ ہوگا، ان کا نور جو ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ بڑھ کر ہوگا، اور ان کے آگے آگے بھی ہوگا اور دائیں جانب بھی جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور یہ جو نور ہے یہ کہاں کام آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ سب جو ہے وہ روشنیاں گل کر دیں گے، یہ چاند سورج جو ہے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور روشنی جو ہے وہ بجھ جائے گی، اس وقت جو ہے وہ صرف اہل ایمان اور منافقین رہ جائیں گے، اور ان سب کو جو ہے وہ ام من کل الا واردھا، سب کو جو ہے وہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اس وقت یہ نور جو ہے جس کو ہم نیکیاں کر کر کے جمع کریں گے، اور اچھی نیتوں اور اخلاص کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کام کر کے، اور اس کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے سر انجام دے کے، تو وہ جو ہے ان کا نور جتنا ہمارے پاس ہوگا وہ اتنا ہی جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا، اور اتنا ہی جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے اس کو اس رات سے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائیں گے، اور ان کا نور ان کے جو ہے وہ آگے آگے اور دائیں بائیں جو ہے وہ ہوگا، اور بعض کا نور اتنا تھوڑا ہوگا جو ان کو جو ہے وہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر دیا جائے گا، اور بعض کا جو ہے وہ اتنا کم ہوگا کہ ان کو جو آخری شخص ہوگا اس کو اس کے پاؤں کی پچھلی طرف جو ہے وہ دیا جائے گا، اور وہ منہ کے بال اور ہاتھوں کے بال جو ہے وہ رینگتا ہوا پلسرات سے گزرے گا، اور کبھی ایک ہاتھ پڑے گا، ایک ہاتھ چھپکے گا، ایک پاؤں جو ہے وہ چھٹے گا، دوسرا پاؤں چھپکے گا، اور یہ کہ اس کے پہلوؤں کو آگ بھی چھو رہی ہوگی، اور پلسرات کے جو آنکڑے ہیں اس کو پکڑ بھی رہے ہوں گے، اور زخمی حالت میں ہوگا وہ، اور پھر یہاں تک کہ وہ پلسرات کو کراس کر جائے گا، اور جب وہ کراس کرے گا تو پھر کہے گا کہ الحمدللہ، پھر اللہ کی تعریف کرے گا، رکا رو کہے گا کہ اس نے مجھے وہ چیز دی جو کسی اور کو نہیں دی، جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا اور آگ کو دیکھ لیا تو مجھے اس نے جو ہے اس سے نجات دے دی۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ نور ہمارے پاس نہیں آئے گا، اس وقت ہم دوسروں کے نور سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے نا تو وہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ آج تو دنیا میں ایک دوسرے کی ہیلپ لے سکتے ہیں نا، نور کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات ہے نا، اس کی روشنی ہے، آج مانگ سکتے ہیں کہ مجھے بھی ہیلپ کر دو، مجھے بھی جو ہے وہ اس نور سے، اس تعلیم سے، اس روشنی میں سے کچھ دے دو تاکہ میں بھی اپنی دنیا چمکا لوں، میں بھی اس نور کے لیے، اس دن کے لیے نور جمع کر لوں۔ لیکن اس دن جس کو ہوش آیا کہ اوہ آج تو مجھے یہاں نور کی ضرورت ہے، آج مجھے لائٹ چاہیے، تو اس وقت وہاں کسی سے لائٹ نہیں لے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے اجنبیت قائم کر دیں گے، پردہ جو ہے وہ قائم کر دیا جائے گا، اور جن کے لیے نور ہوگا ان کو بشارت دی جائے گی کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آج جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جن میں وہ
ہمیشہ رہیں گے، اور یہی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ اس کامیابی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اس روز منافق مرد اور عورتوں کا حال یہ ہوگا، وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، ہمیں بھی کچھ لائٹ مل جائے۔ آج ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بعض اوقات لوگوں کو بڑا آکورڈ لگتا ہے، اور لوگ بھی جو ہے ان کے پاس جو ہے بیٹھنا اتنا پسند نہیں کرتے کہ ان کو کیا پتا دنیا کیسے جو ہے وہ گزارتے ہیں، ان کو کیا پتا آج کے جو ہے وہ ماڈرن حالات کیا ہیں، ان کو تو جو ہے یہ بھی نہیں پتا اچھا لباس جو ہے وہ کیسے پہنتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں اچھا لباس پہننے کا کرائٹیریا بھی کچھ اور ہے، اچھی باتوں کا کرائٹیریا بھی کچھ اور ہے، اور اچھے مینرز اور اخلاق کا کرائٹیریا بھی کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس دن وہ کیا کہیں گے، یہی منافق مرد اور عورت، کہ آج ہمیں کمپنی چاہیے تمہاری، آج ہمارے ساتھ تھوڑی دیر رہو نا تاکہ تمہارے نور سے ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا اور اپنا نور جو ہے وہ کہیں اور تلاش کرو۔ یعنی دن کے ساتھ تم دنیا میں بیٹھتے تھے، آج نور بھی جا کے انہی سے لو، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اجنبیت ہو جائے گی، دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے نا، اور ایک ہی جو ہے وہ گھر کے بڑے بوڑھے تھے، اور جو ہے وہ جوان نسل تھی۔ نوجوانوں نے اگر بڑوں کی بات نہیں مانی تو ان کا یہ حال ہوگا، اور اگر بڑوں نے جو ہے وہ نوجوانوں کا ساتھ نہیں دیا اس دین کو اپنے اوپر لاگو کرنے میں اور اللہ کی بات ماننے میں، تو دونوں کے درمیان اجنبیت، اور جس میں ایک دروازہ ہوگا، یعنی کہ اس دیوار میں جو قائم کی تھی اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر جو ہے وہ رحمت ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مومنین ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے اور نور والے ہوں گے، اور باہر عذاب ہوگا، اور وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے کہ ہاں ساتھ تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالا، یعنی کہ خود ہی جو ہے وہ تمہیں موقع ملا تھا کہ تم جو ہے وہ اپنے لیے نور اکٹھا کرتے، لیکن تم نے جو ہے ان مواقع کی جو ہے وہ قدر نہیں کی، اور آج جو ہے اپنے آپ کو تم نے مشکل میں ڈال لیا ہے۔ موقع پرستی کی، یعنی کہ جو جلدی حاصل ہونے والے فائدے تھے ان کی طرف بھاگے، اور جو جہاں تمہیں فائدہ ملتا تھا وہ کام کر لیتے تھے۔ موقع پرستی کی، قربانی نہیں تھی، جہاں اپنے نفس کے اگینسٹ جا کر کچھ کام کرنا پڑتا تھا، اللہ کے لیے کچھ کرنا پڑتا تھا، وہاں پر جو ہے وہ تم سست ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اور شک میں ہی جو ہے وہ پڑے رہے کہ پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، جب آئے گی پھر دیکھا جائے گا، اور جھوٹی توقعات، یعنی کہ جو فالس ہوپس تھیں تمہاری، وہ تمہیں فریب دیتی رہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، بخش دے گا سب کچھ، اور جنت میں ایٹ دین جو ہے وہ چلے ہی جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کہ تم آج جو ہے وہ کوئی صدقہ کر کے اپنی جان چھڑا لو، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہی جو ہے وہ تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال ہے کن سے؟ ایمان لانے والوں سے، اور ایمان لانے والوں میں کون شامل ہے؟ میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے پرسنلی مجھ سے یہ کویشچن کیا ہے، اور اپنا اپنا نام یہاں لیجئے، کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے؟ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کون سا وقت؟ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں، ان کے دل میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، وہ اللہ کی طرف جانا چاہیں، اللہ سے اجر پانا چاہیں، اس کی جنتوں میں، اس کی رحمتوں میں داخل ہونا چاہیں۔ کیا ابھی کوئی وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی دل میں ایسی امنگیں، آرزویں، خواہشیں جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی ہیں؟ کیا ابھی بھی جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا والوں کی محبت ہے، اور انہی کا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کی محبت، اس کا ڈر اور خوف نہیں آیا ابھی دل میں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم 27 پارے پڑھ چکے ہیں، یہ 27ویں پارے کا اینڈ ہے، اور یہاں پر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی تیز بارش میں بھیگنے کے بعد کیا تمہارے دل کی حالت بدلی ہے؟ سوچو تو صحیح، اپنے اوپر غور تو کرو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے لیے؟ یہ آ گیا ہے۔ اگر آ گیا ہے تو پھر یہ کہ دیکھا جائے کہ تمہارا عمل کیا ہے، اور وہ کیا ہوگا کہ تمہارا دل پگھلا اور پھر اس کے نازل کردہ حق کے آگے جو ہے وہ جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کیا ابھی تم ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اس کی فرما برداری تسلیم کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یس اللہ تعالیٰ بس آج کے بعد صرف آپ کی فرما برداری، صرف آپ کا ڈر، آپ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی، یعنی کتاب پڑھتے پڑھاتے رہے، ترجمے سنتے سناتے رہے، ہر سال دورہ قرآن کر لیتے تھے، لیکن اب یہ لمبے سالوں کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے دل نہیں بدلے، بلکہ دل سخت ہو گئے۔ کس طرح سے سخت ہو گئے؟
نہ اللہ کا ڈر رہا، نہ خوف رہا، نہ اس کی محبت رہی، نہ نیکیوں کی امنگیں رہی، نہ خواہشیں رہیں، نہ کسی کو جو ہے وہ برا کرتے دیکھ کر دل پہ برا لگتا تھا کہ اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی ہو رہی ہے، اور نہ کسی کو جو ہے وہ اچھائی کرتے دیکھ کر جو ہے وہ اچھا ہی لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو رہی ہے۔ یہ دلوں کی سختی کی علامات ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آج ان میں سے جو ہے وہ اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، لہٰذا اگر کسی کا دل مردہ ہو گیا ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل پر ابھی اثر نہیں ہو رہا، دل پگھل نہیں رہا، بات اثر نہیں کر رہی ہے، میرا دل جو ہے اس کو زندہ کر دے، کیونکہ دل جو ہے وہ زندہ اسی کا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور جس کے دل میں اس کی یاد بستی ہے، اور جو اس سے ملنے کی امید رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو وہ دل مردہ ہی ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم زمین کو بھی زندگی بخشتے ہیں موت کے بعد، ہم مردہ دلوں کو بھی جو ہے وہ زندگی بخش دیں گے۔ تو جو ہے وہ ضرورت کیا ہے پھر اس رب کی طرف رجوع کرنے کی اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑنے کی، تاکہ مردہ دل جو ہیں وہ بھی زندہ ہو سکے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو، شاید کہ اس طرح سے تم اپنے اعمال جو ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کرو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، اب وہ چاہے مرد ہے یا عورتیں ہیں، ان کے اجر میں کمی نہیں۔ دنیا کے اندر تو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے نا، لیکن اسلام میں اجر کے معاملے میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں، کیونکہ صدیق کے مرتبے کے بعد شہادت کا درجہ بھی آتا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے قول اور عمل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے جو اللہ نے کہی، اس کے رسول نے کہی سچ ہے، اور پھر اس کو سچا ثابت کرتے کرتے اپنی جان سے بھی گزر جاتا ہے، اپنی جان کو بھی کھپا مارتا ہے، اس میں لگا مارتا ہے کہ میں اپنے قول سے اپنے عمل سے ثابت کر جاؤں کہ جو بات میں کہہ رہا تھا وہی جو ہے وہ سچ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، سب لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر اس طرح سے جو ہے وہ صحیح کریں، کوشش کریں اور جہاد کریں، اس کے لیے ان کا اجر اور نور ہے، یعنی کہ ان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ پھر ان کو نور بھی عطا کیا جائے گا اور اجر بھی۔ اور جن لوگوں نے جو ہے وہ کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں، یعنی پھر ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اور خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، یعنی کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے خوش بننا اور اچھا لگنا، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ فخر جتانا، یعنی جب انسان اچھا لگتا ہے تو پھر دوسرے کو دیکھتا ہے میں اس سے اچھا لگ رہا ہوں، میں اس سے جو ہے وہ بہتر ہوں، اور وہ مال و اولاد میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ دنیا میں انسان کی یہی جو ہے وہ ساری کوششیں ہوتی ہیں اور خواہشات ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال برا ہے یا اولاد بری ہے، مال اور اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر اللہ کا تقویٰ نہیں اور انسان جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھ رہا مال اور اولاد کے ساتھ، تو پھر یہی جو ہے مال اولاد انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، ورنہ یہی جو ہے وہ انسان کے لیے اجر سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی اور پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت ہے، یعنی دونوں ہی چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ چوائس انسان کی ہے، اس میں سے کیا چیز جو ہے اس کو پک کرتا ہے۔ اللہ کے مغفرت بھی ہے اور اس کی خوشنودی بھی ہے، اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں تو یہ سب کچھ ہے کہ انسان کو ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا، ان آزمائشوں سے، اور آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، مغفرت بھی ہے۔ تو یہ خوشنودی اور اللہ کی رضا کن کو ملے گی؟ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر دیں گے، اللہ کی تعالیٰ کے ناپسند کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دیں گے، اور جو شخص جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر آخرت میں وہ اللہ کی رضا نہیں پا سکتا۔ لہٰذا تم کیا کرو، اس دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، تم ان چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو، بلکہ کیا کرو، دوڑو اس رب کی طرف، اور اس سے جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ دنیا کیا، یہ چھوٹی سی دنیا، چھوٹے سے گھر، اور کہا جائے تو جیسے جو ہے وہ مینڈک کی طرح ایک کنویں کے اندر زندگی گزارتا ہے انسان، ساری زندگی جہاں پیدا ہوتا ہے اسی گھر میں یا اس گلی میں یا اس محلے میں ہی گزار دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہوا تو شہر بدل لیا، زیادہ ہوا تو کوئی ملک بدل لیا، اس کے باوجود اس زمین پر جتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس تک پہنچ نہیں پاتا۔ لیکن جنت ایسی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر، اور انسان جب اس میں داخل ہوگا تو جہاں جانا چاہے
جا سکے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، نہ اس کو ویزا لینا پڑے گا، نہ کسی ایروپلین کا انتظار کرنا پڑے گا، نہ ہی جو ہے اس کو اس کے لیے پیسوں کا فائنینس کا انتظام کرنا پڑے گا تو پھر جو ہے وہ کہیں جا سکے گا، نہیں، بلکہ یہ کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اس کے اوپر، زمین و آسمان کی وسعت کے برابر وہ جگہ جہاں جانا چاہے جا سکے گا۔ اور یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ لہٰذا مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، دنیا والوں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ فضل فرمائے گا تو دنیا والے بھی جو ہے وہ سبب بن جائیں گے، اور اگر وہ فضل نہیں فرمائے گا اور نہ فرمانا چاہے گا تو کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے لیے سبب نہیں بنے گا۔ اور کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفسوں پر نازل ہوتی ہے، یعنی زمین پر کوئی مصیبت آتی ہے یا تمہاری اپنی جانوں پر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں جو ہے وہ لکھ نہ رکھا ہو، یعنی یہ تقدیر کا معاملہ ہے جو بتایا جا رہا ہے ہمیں، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر جو ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دی تھی۔ کیسے لکھ دی تھی؟ بس اللہ کا علم ہے، ہم اس بارے میں نہیں جانتے، کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کن انسانوں کو پیدا کرے گا اور ان کی کیا کوالٹیز ہوں گی اور وہ کیا کام جو ہے وہ کریں گے، اور ان کو جو چوائس دی جائے گی اسے کام لے کر جو ہے وہ کچھ خرابیاں بھی کریں گے اور کچھ جو ہے وہ اچھے اعمال بھی کریں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا تھا، اور سب کچھ اس لیے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو، یعنی چاہے تمہارے کسب کے نتیجے میں، تمہارے اعمال کے نتیجے میں، جو بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر جو ہے وہ بھول نہ جاؤ، تکبر نہ کرو کہ یہ تو میری اپنی جو ہے وہ کوشش تھی۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے بات کرنی آتی ہو کسی کو یا بات سمجھانی آتی ہو، وہ اپنے آپ کو پھر بڑی چیز نہ سمجھے گا، میں بڑا جو ہے وہ کام کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں کرتا جو فخر جتاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور کون ہے جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روکردانی کرتا ہے، یعنی ان تعلیمات کے آنے کے بعد، بات سمجھانے کے بعد، بات کلیئر کر دینے کے بعد بھی یہی کام کرتا رہتا ہے جو پیچھے بتائے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات کا حامل ہے، ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ نشانی کہ یہ آسمان سے اتارا گیا ہے لوہا، زمین سے نہیں نکلا، اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں، یہ زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یعنی ان نشانیوں سے سبق سیکھ کر کون اللہ کو بن دیکھے پہچان لیتا ہے کہ وہ ہے نا رب، اتنی طاقتیں جس کا اظہار یہ کائنات کر رہی ہے، اس کا مطلب کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور کون جو ہے اس اللہ کو پہچان کر اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، رسولوں کی مدد ان کی دنیا بنانے میں نہیں بلکہ وہ جو تعلیمات اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے ان کو آگے پہنچانے میں، اور یہ مدد پرانے لوگ کے دور کے لوگوں نے نہیں کرنی تھی، یہ آج کے دور کے لوگ بھی کر سکتے ہیں، میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ان تعلیمات کو جو رسول لے کر آئے ہیں، اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، ان کو جو ہے وہ آگے پہنچا کر، جو ایک اچھی بات آپ نے سیکھی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے، اور اگر خود بتانی نہیں آتی تو ایسی کلاسز کی طرف جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہوئے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے، اور ان کے بعد ہم نے یعنی کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اور اس کے بعد جو ہے ان کی ذریت، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد ان میں اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو عیسائی ہیں نا، موسٹلی یہ جو دنیا میں قوم سمجھی جاتی ہے وہ کیا کہ بہت کمپیشنیٹ ہے، یعنی بہت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ رحم کرنے والے اور ترس کرنے والے، لوگوں کی جو بات ہے اس کو سمجھنے والے، اور ایمپتھی ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کر کے ان کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے والے ہیں۔ یہ تو خاص طور پر بتایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ تو پوری انسانیت تو ایک طرف رہ گئی، پورے عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ تو کمپیشن میں، محبت میں، ایک دوسرے کے اوپر شفقت رحم فرمانے میں ساری دنیا کے لوگوں سے جو ہے وہ آگے نکل جائیں۔ اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جن کی رحمت کی اور جن کی لوگوں کے اوپر شفقت رحمت اور ترس کھانے کی، ان کے فالوور جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں اور عداوت میں اور دشمنیوں میں اور خود غرضی میں جو ہے وہ ٹاپ پر جو ہے وہ چلے جائیں، اتنا جو ہے وہ کھلا تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو وہ نعمتیں جن کے متعلق ہمیں پوچھے گا کہ تمہیں جو نبی عطا کیا گیا تھا، جس کے تم فالوور اور پیروکار تھے، تم نے جو ہے وہ کیا قدر کی اس کی۔ اور یہاں پر خاص طور پر جب میں یہ آیات پڑھتی ہوں نا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حالانکہ انہوں نے ان کے ساتھ غلوط بھی کیا، شرک بھی کیا، انہوں نے جب ان کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ترس اور رحم ڈال دیا۔ وہ اتنے جو ہے وہ انہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ زہد میں بہت آگے تھے، دنیا سے بے دربختی میں کوئی اتنی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں تھا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محل چھوڑے تھے اپنے پیچھے؟ بلکہ آپ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی تھی؟ آپ نے دعا کی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کو اتنا ہی دینا صرف کہ ان کی جسم اور جان کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے کوئی اور جو ہے وہ دنیا سے بے رغبت نہیں تھا، زہد جو ہے اس کے اندر نہیں تھا، لیکن آپ کے ماننے والوں کے اندر جو ہے یہ زہد کیوں نہیں آتا؟ اور وہ جو ہے ان کو مثالیں یاد رہتی ہیں کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کی اور حضرت عثمان کی، کہ وہ جو ہے وہ بڑے گنے غنی تھے۔ یہ دو مثالیں ہیں صرف، اور جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے مثالیں ہمیں ملتی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے انہوں نے دنیا جو ہے وہ بڑی کمائی ہو۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کی دو خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے مال و دولت کا نہیں۔ حالانکہ آج اگر آپ دیکھیں جو کہ ملینئرز آ رہے ہیں، آئیکونک پرسنالٹیز، وہ کرسچنز ہی ہیں۔ دولت اس وقت بھی ان کے پاس تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، روم کی سلطنت تھی جو ہے تھی ان کے پاس تھی اس وقت، وہ دنیا کے جو ہے وہ ایک سپر پاور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی تعریف نہیں کر رہے، کس چیز کی تعریف کر؟ ان کے ماننے والوں کے اندر ترس ہے اور رحم ہے۔ اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس کے اندر اتنا ترس کہ اس نے اپنی ذات کے لیے اپنے دشمنوں سے جو ہے وہ کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم دیا، جب وہ مکہ فتح ہوا آپ نے ان کو نوازا، اور کیسے جو ہے وہ ان کو مال غنیمت میں سے جو ہے وہ مزید زیادہ جو ہے وہ اسے دیتے رہے، اور ترس اور رحم جو ہے وہ ان کے اوپر کھایا اور کہا کہ آج سب کو جو ہے میں معافی دیتا ہوں۔ اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کے اندر جو ہے یہ ساری خصوصیات ہی نہیں ہیں۔ اتنی حیرت کی بات ہے، ایک طرف ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور جو خصوصیات ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے جو واقعی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیں کہ ہماری آپ کے ساتھ محبت جو ہے وہ لازوال ہے، اور ان کی طرف جو ہے ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے مانا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈالے، کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ دنیا کو ایسے ہی چھوڑا۔ آج دیکھیں عیسائی مشنریز جو ہیں سب سے زیادہ دین کو پھیلانے کے لیے پڑھے لکھے، ان کے ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، وہ کچھ وقت جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن اپنی جاب پہ لگاتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، اس کو لے کر جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ وہ اپنے آپ کا اپنا ایک جھوٹا مذہب ہوتے ہوئے اس کو اس طرح سے پرچار کریں، اور ہم جن کو یقین ہے کہ یہ سچا مذہب ہے اور اس کے لیے قربانی چاہیے اور اس کے دین کو جو ہے ہم نے اپنے تک نہیں رکھنا، ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے۔ ہم تک جو ہے وہ فرض ہے کہ ہم ساری دنیا تک اس کو پہنچائیں، ہم جو ہے وہ بس مال سے چمٹے ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے ہی چمٹے ہوئے ہیں، اپنی مصروفیات، اپنی اولادیں، بس اس سے آگے جو ہے وہ ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ نہ دنیا کے لیے ہمارے دلوں میں رحمت ہے دنیا والوں کے لیے، اور نہ ہی ہم پر ترس کھانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا کسی کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا، اس کے لیے ترس اور رحم کھانا کیا ہے؟ اس کی آخرت سنوار دی جائے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا کہا تھا کہ اگر تیری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا نا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ 100 سرخ اونٹوں سے مطلب یہ کہ آج کی جو ہے وہ آپ ایروپلین سمجھ لیں، کسی کے پاس جو ہے وہ ایئر کرافٹ کمپنی ہے، کسی کی کوئی پرائیویٹ ایروپلینس رکھتا ہے، تو یہ ہے کسی کے ساتھ جو ہے محبت کا مظاہرہ کرنا، شفقت کا مظاہرہ کرنا، رحم کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا، کہ اس کو اللہ کی طرف لے آیا جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ آخرت محفوظ ہو جائے۔ اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، انہوں نے زہد دنیا میں کیا کیا؟ رہبانیت ایجاد کر لی۔ رہبانیت انہوں نے جو ہے وہ خود ایجاد کر لی، جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں جو ہے انہوں نے آپ ہی یہ جو ہے وہ بدعت نکال لی۔ تو اسے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ نہیں بتایا ہے۔ یہ کہہ کے جو ہے وہ آگے بڑھ جانا اور کام شروع کر دینا، کہ منع بھی تو نہیں کیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو بتا دیں رہبانیت جو ہے وہ منع ہے، لیکن
وہ خاموشی تھی، رسول نے وہ کام نہیں کیا، وہ کر کے نہیں دکھایا، انہوں نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ہر وہ کام اس سے بچنا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، چھوڑا ہے، منع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ وہ آپ نے کیا ہی نہیں۔ تو جب نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ آگے آپ سے بڑھنے کی حجت جو ہے وہ تمام ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے جو ہے اسے ادا بھی نہ کر سکے، اور جب جو اس کی پابندی کا حق تھا پھر اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیوں فاسق ہیں؟ کیونکہ تعلیمات ہی پیور نہیں، تو پھر ظاہر فسق تو آئے گا۔ تو جن کے پاس تعلیمات پیور ہیں، یعنی اسلام تو سچا دین ہے، ہم مانتے ہیں نا اس بات کو، اور یہی جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے یہ جو ہے وہ آخری الہامی کتاب ہے، اور دوبارہ جو ہے وہ اس جیسا نہ تو کوئی پیغمبر آئے گا نہ ہی قیامت تک جو ہے وہ دوسری کوئی کتاب اور آئے گی۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ اگر ہم اپنے اعمال چینج نہ کریں، اپنے افعال جو ہے وہ چینج نہ کریں، دوسروں تک جو ہے وہ اس دین کو نہ پہنچائیں، نہ اپنا فسق دور کریں، اس سے نافرمانیاں جو ہے وہ اپنی ختم کریں، نہ ہی جو ہے وہ دوسروں کی کوئی فکر کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا ہم سے کہ جو تمہیں نعمت دی گئی تھی اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر کیا کرو؟ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ اور بس کھانا پینا کرتے رہو، صبح بھی کھا لو، دوپہر بھی کھا لو، شام بھی کھا لو، اور پھر یہ کہ بس بچے پیدا کر لو، شادیاں کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ چند جو ہے وہ نمازیں پڑھ لو، بس یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں، ایمان تو جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، دل میں جو ہے وہ ایسی خواہشیں پیدا کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بیٹھ کر صرف جو ہے وہ میٹھی نیند اور لمبی آرزوئیں اور تمنائیں نہیں کرتا، بلکہ اٹھ کے بھاگتا ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی کام کروں اور کام سے ثابت کروں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ایمان لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، دنیا میں بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ان کے حصے میں آئے گی، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اپنی رحمت کا ایک حصہ نہیں، دوہرا حصہ، اور دنیا میں اللہ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے۔ تو اتنی جو ہے وہ یہ دنیا ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے انسانوں کی اس قدر جو ہے وہ نافرمانیوں کے باوجود۔ تو جس کو دوہرا حصہ مل جائے گا پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس محبت کو نہیں پانا کہ اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، کون جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ نہیں پانا چاہتا اور اسے انکار کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ہم پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہماری طرف توجہ کرے، ہماری طرف پلٹے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ کے ڈر سے برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ کتاب، یہ روشنی، اس کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے اور اس کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، پھر تمہاری زندگیوں کے جو اندھیرے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا ریوارڈ ہے یہ اللہ سے جو ہے وہ تقوی کرنے کا، اللہ سے ڈر کے برائیوں کو چھوڑنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اور پھر تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ کیوں دور کر دے گا؟ کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے، اور تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا اجارہ نہیں ہے، یعنی کہ نبوت صرف انہی کے اندر یا ان کے خاندان کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے ہی جو ہے وہ فضل فرمانے والا ہے، اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے نا، تاکہ اہل کتاب پتہ چل جائے کہ جو اللہ کا فضل ہے اس پر ان کا اجارہ نہیں ہے، تو یہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے تو یہ آیت تھی ہی تھی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ کیونکہ آج بھی دیکھیں ساری جو کوششیں ہیں ہنود و یہود کی اور جو اہل کتاب ہیں ان کی، کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کی کتاب سے دور رکھا جائے، ان کے ریلیجن سے دور رکھا جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کرسچن بن جائیں یا آپ جو ہے وہ جیوز بن جائیں، رہیں آپ مسلمان ہی، لیکن کرنا وہ نہیں ہے جو آپ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ بس اگر جو ہے وہ نہیں ہے آپ کا اس کے اوپر ایمان، بس واجبی سے تعلق ہے جیسا کہ ان کا اپنی کتابوں کے ساتھ ہے، تو ٹھیک ہے، بس وہ کامیاب ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم ایسا نہ کرو، بلکہ تم اللہ کے فضل کو پوری طرح سمیٹو، اس کو جو ہے اس دنیا میں بھی وہ نور تمہارے حصے میں آئے کہ تمہاری زندگیاں جو ہے وہ خوشگوار طریقے سے گزرے، اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ تم اپنے فرائض کی انجام دہی کر سکو، اور اخروی دنیا میں بھی تمہارا انجام بہترین لوگوں کے ساتھ ہو سکے۔ سورۃ المجادلہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 28واں پارہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ ایک خاتون تھیں خولہ بن سالہ. ان کے شوہر نے جو ہے وہ ان کے ساتھ زہار کیا تھا، یعنی کہ ان کو یہ کہا تھا کہ تمہاری جو پیٹھ ہے وہ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اور یہ عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں طلاق دینے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. تو انہوں نے جب یہ بات اپنے شوہر سے سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فریاد لے کر آئیں کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور کیا اس کی یہ بات کہنے سے میری طلاق ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں چونکہ خبر نہ تھی تو آپ نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی. تو جس پر جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ آپ سے جو ہے اپنے شوہر کے معاملے میں بھی تکرار کر رہی تھی کہ آپ جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں اور میرے اوپر جو ہے وہ رحم فرمائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ انسان جب اپنے کسی معاملے کے بارے میں پریشان ہو اور کسی دوسرے سے مدد چاہے اور طلب کرے اور اس کو جو ہے وہ اپنی بات بتائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صرف اسی پر توکل کر کے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ انسان بھی دوسروں کی اسی وقت رہنمائی کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سبب بنائے اور اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو دیا ہے اس میں جو ہے وہ بات بھی ان کو سجھا دے جو دوسرے کے فائدے کی ہو. تو ساتھ میں وہ کیا کر رہی تھی، اللہ سے بھی جو ہے وہ فریاد کی جاتی تھی. اور فریاد کیا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ دعا کرنا یا ریپیٹڈلی دعا کرنا. تو یقیناً آپ یہ کہیں گے ریپیٹڈلی دعا کرنا، فریاد کی جاتی تھی، بار بار کہی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری جو ہے وہ آپ مدد کریں، اللہ تعالیٰ میرے پہ جو ہے وہ رحم کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے جو ہے ان کے اوپر رحم فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اسی کمرے میں دوسرے کارنر میں تھی، مجھے جو ہے وہ آپ کی بات سنائی نہیں دی کہ آپ دونوں جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ یہ بات سن لی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جو سماعت ہے وہ ہماری انسانوں کی سماعت سے بہت زیادہ وسیع ہے. ہم تو اگر سننا چاہیں نا کوئی 2 باتیں یا 2 آوازیں ایک ٹائم پہ تو ہم جو ہے وہ نہیں سن پاتے اور بعضوں کا دونوں کو مکس اپ اور گڑبڑ کر جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ملین بلین اور ٹریلین جو ہے آوازوں کے ایک ٹائم پہ سن بھی رہے ہیں اور ان سب کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ہر ایک کی ضرورت جو ہے اس کو اس کے مطابق دینے کا جو اللہ کی قدرت ہے اس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی سماعت کی جو حصہ ہے اور جو دیکھنے کی حصہ ہے اس کے بارے میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کان کی طرف اور آنکھ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے جو ہے وہ زہار کرتے ہیں، یعنی ایسی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں. یعنی یہ تو جو ہے وہ ایک انتہائی غلط بات ہے کہ بیوی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا نہیں ہے تو تم ان سے جو ہے وہ ایسی باتیں کرو. تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، کیونکہ بیوی بیوی ہی ہے اور ماں جو ہے
وہ ماں ہی رہے گی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات جو ہے وہ کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ پہلے جس کو علم نہیں تھا اور اس نے ایسی کوئی بات اور حرکت کی ہے، اب علم آ گیا تو وہ اسے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، یعنی کہ دوبارہ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیں، طلاق کی نیت نہیں تھی، بس یہ بات جو ہے وہ کہہ دی تھی، تو اب اس بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اس بات کی طرف رجوع کریں تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور یہ عورت نہیں آزاد کرے گی، یہ مرد ہی جو ہے وہ کرے گا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی کہ اس سے آئندہ کے لیے تمہیں سبق حاصل ہوگا کہ ایسی ناپسندیدہ بات تم منہ سے نکالو گے تو پھر تمہیں فائن پے کرنا پڑے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، یعنی کہ اگر جیب ڈھیلی نہیں کر سکتے تو اب جسمانی طور پر جو ہے وہ قربانی دو، اور وہ کیا ہیں 2 مہینے کے لگاتار روزے، اور یہ نہیں کہ اس میں کوئی وقفہ ہو سکتا ہے، اگر وقفہ ہوا دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہوں گے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی کہ بیوی کے اوپر، عورت کے اوپر اس کو کمزور جانتے ہوئے تم نے یہ ظلم کیا تو اب تمہیں جو ہے وہ اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اور تو اگر وہ اس پر بھی قادر نہ ہو، یعنی کہ بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے وہ شخص، تو پھر وہ کیا کرے، 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے، یعنی پھر بھی فائن تو بہرحال کسی نہ کسی صورت میں جو ہے اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ کتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے، کہ مردوں کو صرف اتنا نہیں کہہ دیا کہ پھر کیا ہوا، ایک بات ہی تو ہے، چلو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو، اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے، اور اب یہ کہ دوبارہ جو ہے وہ تعلقات قائم کر سکتے ہو، اور عورت کو کہا تم جو ہے وہ صبر کرو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی لڑائی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو آ جا کے ساری نصیحتیں کس کو کرتے ہیں ہم، کہ لڑکی کو یا عورت کو، کہ تم صبر کرو، تم صبر کرو، وہ مرد ہے نا، وہ مرد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کی محبت اور رحمت کتنی ہے عورتوں کے لیے، کہ یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ وہ تو مرد ہے نا، چلو وہ تو قوام ہے نا، اس نے تو یہ بات کہہ لی تو پھر کیا ہوا، اتنے تو تمہارے اوپر اس کے احسانات ہیں، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں جو ہے معاشرے میں عزت ملتی ہے، تم اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، وہ معافی کر رہا، سوری کر رہا، دیٹس اٹ۔ نہیں، سوری کا طریقہ پریکٹیکل طریقے کے ساتھ ہوگا، فائن بھی جو ہے وہ ساتھ میں پے کرنا پڑے گا، تاکہ آئندہ کے لیے عورت کو اس طریقے سے دکھ دینا اور اذیت دینا جو ہے وہ دوبارہ یہ کام نہ ہو۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یقین رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یعنی کہ یہ جو تم پر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں پابندیاں، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی جو ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو نہ کریں اور اپنی مرضی سے جب چاہیں ایسی باتیں کریں اور جب چاہیں تعلقات قائم کر لیں، تو یہ لوگ ان کو جو ہے وہ یہاں پر کافر کہا گیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کہ اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہو گیا، ایسا ہو گیا، اور اگر پابندی ہٹا لی جائے، نہ لگائی جائے تو اس سے جب وہ کیا فرق پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا ہے۔ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں شریعت کے سلسلے میں، حدود کے سلسلے میں، کفاروں کی شکل میں، ان سب کو جو ہے ان پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اس کی فرما برداری نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو اس کے لیے پھر کیا ہے، وہ لوگ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے، جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یعنی دنیا میں اگر کسی ایسے شخص کو اس کا انجام نظر نہیں بھی آتا، نہیں بھی ملتا، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں کہ لوگ اللہ کے بڑے نافرمان ہوتے ہیں لیکن بڑی اچھی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، سکھ ہی سکھ، نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل جو ان کے لیے عذاب کا وقت ہے، جس دن جو ہے وہ ان کو عذاب ملے گا، وہ ان کے زندہ کر کے اٹھائے جانے کا دن ہے، اور انہیں بتا دے گا اللہ اس دن کہ وہ کیا کچھ ہے وہ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا درا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اچھا، بعض اوقات تو ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں نا جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ تو زیادہ ہی بھول جاتے ہیں جو ہم نے دوسروں کے ساتھ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم جب کوئی دوسرا یاد دلائے بھی تو کہتے ہیں اچھا میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، اور میرا تو یہ مقصد نہیں تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تم دنیا میں بھول سکتے ہو، جن پر تم نے زیادتی کی وہ بھول سکتے ہیں، مگر اللہ نے سب کیا دھرا ان کا جو ہے وہ گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، کب کسی کو کتنی بار گالی دی، 200 دفعہ، 300 دفعہ، یا 500، 600، 1000 دفعہ، سب گنا ہوا ہے۔ جھوٹ کتنی دفعہ بولا، سچ کتنی دفعہ جو ہے وہ بات میں بولا، اور کتنی دفعہ جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بنا کر رکھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں اسٹیٹسٹکس تیار ہوں گے۔
اور اللہ جو ہے وہ ایک ایک چیز پر جو ہے وہ شاہد ہے، گن بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کے اوپر گواہ بھی ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ یعنی جب تم یہ باتیں کہتے ہو اور ایسی فضول اور بد اخلاقی کی، تو کیا بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہت باحیا ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ یعنی جب وہ بری باتیں کر رہا ہوتا ہے اور برے کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے ہم حیا کھاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی جو ہے وہ ایسی بد تہذیبی والی اور جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرتے جو کہ معروف نہ ہو، لیکن یہ کہ اللہ سے حیا نہیں کھاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا تم اس وقت جو ہے اس علم کو بھول جاتے ہو جو تمہیں ہے، کہ اللہ جو ہے زمین و آسمان کی سب چیزوں کو جاننے والا ہے؟ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے یا جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا، تو وہ واقعی جو ہے وہ اللہ سے حیا کرتا ہے اور شرم کرتا ہے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے، نہ دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف دینے والی، دکھ دینے والی، اور نہ ہی جو ہے وہ بد اخلاقی کی۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے نا، شیطان یہی چیز انسان کو بھلا دیتا ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ پھر ساری خرابیوں کا آغاز ہوتا ہے، اور سارے جو تعلقات ہیں وہ بگڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر وہ وہی حرکت جو ہے وہ کیے چلے جاتے ہیں؟ یعنی محفلوں کے اندر، گیدرنگز کے اندر، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو، اس طرح سرگوشیاں کرنا پسندیدہ نہیں اسلام کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انہیں جو ہے وہ منع کیا گیا تھا، یعنی اس چیز سے کہ وہ سرگوشیاں نہ کریں۔ اس کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جو بری باتیں ہوتی ہیں نا وہ انسان چھپ چھپ کر کرتا ہے، اچھی باتیں تو چاہتا ہے کہ سب اس کو سنیں اور سب اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں۔ جبکہ کرنا کیا چاہیے، جو بری باتیں ہیں ان سے تو رک ہی جانا چاہیے، اور جو اچھی باتیں ہیں وہ جو ہے وہ اس طرح سے انسان کرے تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے اور وہ اپنی نیکیاں جو ہیں ان کو محفوظ رکھ سکے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے تم پر جو ہے وہ سلام نہیں بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے، سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا تھا نا کسی نے کہ سلام جو ہے وہ کیسے کیا جائے۔ بعض لوگ جو ہے وہ سلام اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے جو ہے وہ سنت میں سلام ہے۔ بعض لوگ جیسے کیا کریں گے، آداب عرض ہے، سلام عرض ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جو سلام کا طریقہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں ہے، نہ کہ السلام علیکم، اور نہ ہی جو ہے وہ السلام علیکم۔ تو یہ جتنے بھی سٹائل ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سلام کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ بات اور یہ نشانی جو ہے وہ کن لوگوں کی بتائی گئی ہے، یہ منافقین بھی تھے اس کے اندر، اور یہ کہ جو خاص طور پر یہود سے جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، یا پھر یہ کہ جو یہود تھے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سلام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے سلام نہیں کیا تم پر، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر جو ہے وہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، یعنی اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو پھر تو ہماری پکڑ فوراً جو ہے وہ ہو جانی چاہیے تھی، اور ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور اس کا وہ جو ہے وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اچھا، سلام کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں آپ کہ سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سلام کا جواب دینا ہے یہ جو ہے وہ پھر فرض ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی آپ کو سلام کرے تو چاہے جو ہے وہ کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ ہو، اس کے سلام کا جواب جو ہے وہ آپ ضرور دے دیا کریں تاکہ فرض کی ادائیگی جو ہے وہ ہو جائے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو۔ اور عموماً اگر آپ اپنی آہستہ باتیں ان کو نوٹ کریں تو وہ اسی کے اوپر ہوتی ہیں، غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائیاں، اللہ اور اس کے رسول کی واضح نافرمانی ہے یہ۔ بلکہ کیا کرو، آہستہ آواز میں باتیں کرنی ہے تو نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو، دوسروں کو جو ہے وہ اچھی باتوں کی نصیحت بھی کرنی ہے، تو اس طریقے سے نہیں کہ دوسروں کو سنا کر، تاکہ جو ہے وہ پتہ چلے کہ ہاں جس کو بات کی جا رہی ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ اور اس خدا سے جو ہے وہ ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے، یعنی نیکی کرو تو اس رب کے لیے کرو، اور کانا پھوسی تو ایک جو ہے وہ شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے دل رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا بندی وہ تمہیں کچھ بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ ایک طرف تو جو ہے وہ سرگوشیوں سے منع کیا گیا، اور دوسری طرف جو ہے جو ان کو سن کر رنجیدہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کرا دی کہ ایسی چالیں چلنے والے اپنے چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے الا کہ اللہ ہی نہ چاہے۔ اور یہ کہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ کن کو بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو۔ تو
تو مومنوں کو اللہ ہی کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے، لوگوں کی چالیں اور ایسی حرکتوں سے جو ہے وہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ اگر جگہ نہیں بنا سکتے، نہیں دے سکتے، تو ایٹ لیسٹ جیسے اور پوسچر ہی شو کر دو کہ جیسے تمہیں جو ہے بڑی پرواہ ہے ان کی اور ان کی کیئر کرتے ہو۔ اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ کہاں پر؟ تمہاری قبروں میں، تمہارے جو ہے وہ دل میں، تمہاری مشکلات میں، تمہاری تنگیوں میں، تمہارے پرابلمس میں، ان میں جو ہے وہ آسانیاں تمہیں دے دے گا۔ تو کتنا جو ہے وہ آسان طریقہ بتایا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں، آپ دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کرنا شروع کر دیں گے۔ اور وہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یہ مینیجریل پرابلمس ہیں، ڈسپلن کے میٹرز ہیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر جو ہے وہ مینجمنٹ تمہیں کہہ رہی ہے اب یہاں سے اٹھ جاؤ، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کے لیے اتنا کریں تو ان کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے۔ جیسے ماں باپ کی بات ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا حق بڑا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی گروپ جو ہے وہ کسی گروپ آف پیپل کو، لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو، تو پھر جو کچھ وہ کہیں ان کے اوپر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے وہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے ان کا اپنا بھلا بھی ہوتا ہے، اور جو ساتھ میں دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی انسان تنگی سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ اور جب انسان دوسروں کو جو ہے وہ تنگی سے بچائے گا، ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ مثلا جیسے کہ کہا جاتا ہے کلاس کے دوران جب دعا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ کہ اس وقت جو ہے وہ صرف ایک بندہ بولے اور اپنے ہینڈ جو ہے وہ ریز کرے۔ تو اگر جو ہے وہ خود سے جب مائک آن کر کے آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو جو سننے والا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس نے سنایا اور کس نے جو ہے وہ نہیں سنایا، اور جو دوسرا والا ہوتا ہے جس کو کہا گیا ہوتا ہے وہ الگ اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایمبیرس ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے سنانے کو کہا گیا تھا، میں نے سنایا، اب اگلے کی باری آ گئی، پھر وہ بولتا ہے کہ جی میری باری تھی، میں نے جو ہے وہ نہیں سنایا ابھی تک۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں آسانیاں پیدا کرنی سکھا رہے ہیں کہ کیسے کی جائے۔ جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ، رستے میں نہ بیٹھو، تو تم کیا کرو؟ رستے سے جو ہے وہ اٹھ جایا کرو، کیونکہ مسلمانوں کے رستے میں بیٹھنا اور ان کو اذیت دینا یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو جس نے مسلمانوں کے رستے سے ایک خاردار جو ہے وہ جھاڑی ہٹائی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو بخش دیا، یعنی دوسروں کے رستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، تکلیف دہ معاملات کو جو ہے وہ ختم کرنا، تکلیف دہ باتوں سے جو ہے وہ ان کو بچانا، اور ان کو جو ہے وہ ایسی جگہوں سے اور ایسی حرکات سے جو ہے بچانے کی کوشش کرنا جس سے دوسروں کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ آپ کے اجر میں بھی اضافے کا باعث بن سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا کر آپ کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس کو کوئی انسان جو ہے وہ چھوٹی نیکی نہ سمجھے، یہ بڑی نیکی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں خود ہی کر لیں گے وہ، ٹھیک ہے، اب یہ کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے وہ، حالانکہ وہ اتنا وہ تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن آپ یہ جو کہہ کر آگے گزر رہے ہیں، آپ اپنی جو نیکیاں کمانے کے موقع تھے ان کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ، آسانی پیدا کرو، لوگوں کے رستے میں نہ آؤ، ان کو تکلیف نہ دو، تو وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے جن کو علم کی وجہ سے بلند درجے دے گا؟ جو اپنے علم کو عمل میں پیدا کرتے ہیں، ورنہ علم تو یہودیوں کے پاس بھی بڑا ہے اور علم تو عیسائیوں کے پاس بھی بڑا ہے، لیکن اس علم کو اپنے عمل میں جو ہے وہ لے کر نہیں آتے، اسی لیے اللہ کی طرف سے مقبوض ہیں اور ضالین ہیں جو ان میں شمار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا علم جو ہے وہ کہا گیا جن کو علم بخشا گیا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی جو ہے وہ خبر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو علم یہاں پر کہا گیا ہے یہ کس بات کی بات کہا گیا ہے؟ ڈسپلنری میٹرز جو ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جو بعض بات ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پر اوور سپیڈنگ کر جاتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں کیمرہ نہیں ہے اور یہ کہ پولیس بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں سے جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ لے جاؤ، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ تو جو علم ہے آپ کو دیا گیا، اور علم جو ہے وہ یہی نہیں کہ قرآن حدیث کا علم ہے، یہ جو زندگی گزارنے کے لیے جو رولز بنائے گئے ہیں چاہے وہ ٹریفک کے ہیں تو یہ بھی ایک علم ہے نا، کہ گاڑی کیسے ڈرائیو کرنی ہے اور کہاں آپ نے روکنی، کہاں آپ کو چلنا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ اس علم کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ عمل کریں، اور جب آپ عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے
پھر آپ اس علم کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوگا۔ مسلمان کی زندگی جو ہے بڑی کیئرفل زندگی ہے، وہ ایسے ہر جگہ چھوٹی چھوٹی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی کیئر لیسنس نہیں شو کرتا پھرتا کہ اپنی نیکیاں جو ہے وہ اس طرح ضائع کرتا پھرے۔ تو لہٰذا کیا کہا گیا ہے، اب جو بھی علم رکھنے والا ہے، وہ جس بھی فیلڈ کا علم ہے جو اس کے پاس ہے، وہ اس کو بخشا گیا ہے، اور اب اس علم کی اس کے اوپر ایک امانت ہے، وہ اس امانت کا بار جو ہے اس کو اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ جو ہے وہ صدقہ دے دیا کرو۔ یہ حکم تھا پہلے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، یہ ختم ہو گیا۔ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی پڑے گی تو صدقہ دینا پڑے گا، اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں جو ہے وہ صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو جو ہے وہ اس سے معاف کر دیا تو تم جو ہے وہ اب کیا کرو، اس کے نتیجے میں نماز قائم کرتے رہو۔ یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے نا انسان کے جسم کا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے رہو، یہ انسان کا مالی صدقہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، یہ انسان کا کیا ہے، نفس کا تزکیہ ہے، کیونکہ اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا انسان کو جو نفس امارہ ہے اس کو مارتی ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ پوری طرح جانتا ہے کہ تم کون سے اچھے اعمال کر رہے ہو اور کن سے رک رہے ہو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مقبوض ہے؟ یہاں منافقین کی بات کی جا رہی ہے، جن کی اصل جو تھی وہ دوستیاں اور دلی تعلقات جو تھے وہ یہود کے ساتھ تھے۔ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ منافقت کی ایک علامت یہ بھی ہے جھوٹی قسمیں کھانا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال جو ہے وہ بنا رکھا ہے، جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو، جن کی مصروفیت میں پڑھ کر اللہ کے راستے پر عمل کرنا، اللہ کے راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ دوزخ کے یار ہیں، اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یعنی کہ سب انسانوں کو، اور اس میں منافقین بھی شامل ہیں، تو وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بات کا یقین کر لے گا۔ کیوں یہ بات وہ سوچ رہے تھے؟ کیونکہ دنیا میں ان کا جو یقین تھا نا، اللہ کے اوپر جو ایمان تھا وہی فالٹی تھا، اسی کے اندر جو ہے وہ 100% ان کو شک تھا، یقین نہیں تھا کہ جو بات بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو سن رہا ہے، ان کے دلوں کی حالت جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال افعال جو ہے وہ سب جانتا ہے۔ تو یہی جو ہے وہ یقین قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہی آئے گا۔ اسی لیے جو انسان قبر میں اترتا ہے نا، جب اس سے سوال جواب ہوں گے، تو یہ نہیں کہ یکا یک فٹافٹ جو ہے وہ یہ جواب دینا شروع کر دے گا کہ من ربو کا، تو وہ کہے گا اللہ۔ تیرا رب کون تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ۔ اور اسے پوچھا جائے گا کہ من رسول کا، تو وہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو من کتاب کا، تو وہ کہے گا کہ قرآن مجید میری جو ہے وہ کتاب تھی۔ نہیں، اگر اس نے زندگی میں واقعی اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا، اس کو خالق بھی مانا، اس کو مالک بھی مانا، اس کو مدبر بھی مانا، تو اللہ ہی کے ساتھ جو ہے تعلق رکھا اور اسی کی مانی، فرما برداری اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں جگہ دی، کتاب کے ساتھ تعلق اس کا بنا رہا، تبھی جو ہے وہ یہ یقین اس کو وہاں پر ہوگا تو اس کا جواب دے گا۔ اب یہ حال چونکہ منافقین کا ہے، زندگی میں بھی جو ہے وہ ان کو شک تھا، یقین تھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے پوچھے گا بھی، سوال بھی ہوگا، وہ ان کے سارے اعمال اور افعال جانتا ہے، تو اس لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی اسی طریقے کے ایمان اور یقین کے ساتھ آئیں گے اور سمجھیں گے کہ ایسی باتیں کر کے اللہ کو دھوکہ دے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، اور ان کے جھوٹ اللہ کے سامنے عیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یقین نہیں کرے گا۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے ان کے جھوٹوں کی وجہ سے، اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ تو گویا اگر کسی دل سے خدا کی یاد نکل جائے، اور یہ ہمارے لیے ٹیسٹ بھی ہے، آپ دیکھیں نا کہ کچھ وقت گزر گیا ہے اور میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو فوراً جو ہے اپنے آپ کو جو ہے چیک کریں اور اللہ کی یاد کی طرف جو ہے وہ پلٹیں۔ اس کا مطلب یہ ہے شیطان جو ہے وہ مسلط ہوا ہوا ہے، کیونکہ شیطان جب بھی اس شخص کے اوپر مسلط ہوتا ہے جس کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوق میں سے ہیں وہ لوگ
جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تلواروں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کا، یا گنس لے کے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے جب ایمان والوں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی باتوں، اس کے احکامات، اس کے فرامین کے خلاف بولتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے، دوسروں کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، 1400 سال پہلے ان پر عمل کرنا آسان تھا، اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، اللہ اور اس کی رسول کی بات جو ہے یہ ہمیشہ رہے گی، انسان ختم ہو جائے گا، اور ایسی باتیں کرنے والے اگر ابو جہل اور ابو لہب نہیں رہے تو کیا بعد والے جو ہے وہ رہ جائیں گے اور وہ جو ہے وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے، وہی جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی بات ہی ہمیشہ اہمیت کے قابل رہے گی۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ یعنی خاندانی رشتے ایک طرف ہیں، ان کے وہ حق حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں دلی تعلق ہے، محبت کی بات ہے، تو وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، دل ان کا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو جاتا ہے، ٹائم ان کے ساتھ لگتا ہے، بیٹھ کے وہاں پر وہ بور نہیں ہوتے ان گیدرنگز میں، ان مجلسوں میں جہاں اللہ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، دنیا میں تو ان کی ایسی مدد کی ہے، اور آخرت میں کیا کرے گا؟ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے جو فیصلے ہیں ان کو خوشی خوشی اپنی زندگی میں اپنے اوپر نافذ کرنا۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، ایک طرف ہے شیطان کی پارٹی اور دوسری طرف ہے اللہ کی پارٹی، وہ جو اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ حقیقی معنوں میں کامیاب تو پھر صرف یہی ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین، الہی ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔